دو ایشوز ہیں. ایک تو جو متاثرین یہاں آ رہے ہیں ان کو کراچی میں ہیلتھ کے ایشوز ہیں. آج بھی نیو کراچی ہاسپٹل میں ایک حاملہ خاتون کو ٹریٹمنٹ دینے سے منع کیا گیا. بعد میں پھر مداخلت ہوئی تو پھر اس کا علاج شروع ہوا. تو یہ جو آ رہے ہیں ان کے لیے کوئی عارضی رجسٹریشن کارڈ کیوں نہیں جاری کر دیتے ہیں تاکہ کم از کم اسپتال والے ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک تو کریں. دوسرا یہ کہ جو کراچی چیمبر ہے, کون سے اسپتال مجھے اطلاع نہیں نیو ہے. کراچی گورنمنٹ ہاسپٹل نیو کراچی. یہ ذرا لکھ لیجیے کہ میں بھی انکوائری کر لوں گا اس کی. مجھے اطلاع نہیں تھی. تھینک یو فار ٹیلنگ می. دوسرا یہ کہ یہ جو کراچی چیمبر نے کل اتنا سخت بیان دیا ہے اسٹریٹ کرائم پہ, اس کے لیے تنقید تو کی ہے, ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ متاثرین کے ساتھ کچھ کرمنلز بھی کراچی آ رہے ہیں جس کی وجہ سے اسٹریٹ کرائم میں اضافہ ہو رہا ہے. بالکل غلط ہے. میں کہہ رہا ہوں نا, جیسے کشتی کی تیل کی پتہ نہیں تھا نا, لوگوں کو اس طریقے سے یہ بھی پتہ نہیں ہے. میں یہی جواب دے سکتا ہوں, اور کیا. نمبر 1, نہیں ٹالریٹ کریں گے کہ کوئی گورنمنٹ اسپتال کسی کا بھی علاج کرنے سے منع کرے. میں یہ لکھ لیا, میں نے اس کا بھی چیک کرا لوں گا اور پراپر سزا دلوائیں گے. میں نے آپ کو ویسے ہی بتایا, ہیلتھ والوں کو میں ویسے ہی سختی سے کہہ چکا ہوں کہ دے نیڈ ٹو امپروو دیئر ڈیلیوری, جو کہ سروس ڈیلیوری میں ابھی گیپس ہیں, انہوں نے امپروو کرنی ہے اور اس پہ ہم لگے ہیں. اس کے اوپر میں خود بھی اوورسی کر رہا ہوں تاکہ یہ بہتر ہو. اسٹریٹ کرائم کا جو تھوڑی اسپائک ایک آئی ہے, ایک تو بہت سارے وجوہات ہیں اس کے, میں وہ نہیں جاتا سوشل وجوہات یہ سب کہتے ہیں نا, مہنگائی جو ہوئی ہے یا جو لوگ دیکھ رہے ہیں حالات, اس میں ایشوز ایون شہروں میں لوگوں نے کچھ جابز لوز کیے ہیں, سب کیے, تو اس وجہ سے یہ آئیں گے. لیکن اس پہ ہم انشاءاللہ تعالی کنٹرول کر لیں گے. باقی جو کہتے ہیں نا کرمنلز کی بات کرتے ہیں, وہ میں ان کو زیادہ سخت بات نہیں کہوں گا, صرف یہی کہوں گا کہ شاید انہیں حقائق کا علم نہیں, یا حقائق سمجھنے کی ان کو وہ اللہ تعالیٰ نے ابھی وہ طاقت نہیں دی. میرے ساتھ چلیں. ایون جو لوگوں کی حالت ہے نا اس جگہ, آپ کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے اس بارے میں. شاہ صاحب آپ نے کہا کہ شاہ صاحب آپ نے فرمایا کہ آپ نے بریچز جو ہے وہ آپ لوگوں نے بنائے, ماضی میں بھی ہوئے ہیں تاکہ پانی کو ڈرین آؤٹ کیا جا سکے. تو اگر کچھ ڈیٹیل دے سکیں کہ آنے والے ہفتے میں کچھ مزید جو ہے نا وہ ایریاز, سٹیز یا ولیجز جو ہیں وہ ولنریبل ہیں, تاکہ آپ لوگ مزید بریچز بنانے کے ارادے. اور دوسری بات پریسائزلی ٹھٹا اور سجاول کے جو ہے وہاں کی فلڈنگ کی کنڈیشن کیا ہے اس وقت؟ میں آپ کو جنرل بتا دوں. دیکھیے آئی کانٹ گیو یو اسپیسیفکس نا, اگین جیسے میں نے کہا نا کہ ہر چیز, ہر بریچ یا ہر پمپ جو چل رہا ہے اس کا میں نہیں ریکارڈ رکھ سکتا. میں جنرل آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیے وہ پھر سے میں آپ کو ابھی بتایا بھی تھا کہ رائٹ بینک سے پانی پہلے گریوٹی سے جائے گا سارا. یہ جب ایک حد تک منشر کا لیول گر جائے گا, اور وہ ڈیسائیڈ اگین ایکسپرٹس کریں گے, میں اپنا رائے ضرور دوں گا اس میں بھی تھوڑا بہت جانتا ہوں اس چیز کو, لیکن ایکسپرٹس کریں گے تب منشور کے بریچز کو ہم بند کریں گے. اس طریقے سے ایف پی بند کی بات کی تھی نا, جیسے ہی آپ اس پوزیشن میں آئیں گے وہ ایف پی بند کے بریچز کو بند کریں گے تاکہ پھر وہ جو پانی ہے نا بند کے اندر چینلائز ہو. جب یہ ہو جائے گا تو رائٹ بینک کے ایک علاقے تو گریوٹی سے پانی نکل گیا, جو لو لائنگ علاقے ہوں گے وہاں سے پمپ آؤٹ کر کے آپ کو ڈرینز میں ڈالنا ہوگا, اور ڈرینز پھر جائیں گے یہ ایم این وی کے اندر, اور ایم این وی سے منشور کے اندر, اور منشور سے پانی دریا میں جائے گا. جو اریگیشن چینلز ہیں وہ بھی ہم کچھ یوز کریں گے اس کام کے لیے. بالکل جو دریا کے ساتھ علاقے ہیں وہ جو اسکیپس ہوتی ہیں, ہر بڑے کنال کی ایک اسکیپس کی جگہ ہوتی ہے کہ اگر وہ اسکیپس بناتے اس لیے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ نارمل فلو میں اگر کنال پہ بریچ پڑ جائے تو کنال کو روک کے اسکیپ سے پانی دریا کی طرف پھینک دیتے ہیں ہم, تاکہ ہم اس کو ریپیئر کر سکیں. تو وہ اسکیپس کو استعمال کریں گے جو دریا کے قریب کے ڈسٹرکٹس ہوں گے ان کو نکالنے کے لیے. لیفٹ بینک میں بھی یہی طریقہ کار ہوگا. جو ایک بڑا کوشچن بنا ہے نا, 2-3 سوال بھی ہیں اس میں کہ ایل بی او ڈی کے آگے وہ آر ڈی 210 پہ ایک بریچ کی بات ہو رہی ہے. اگین ایکسپرٹس جو ڈیسائیڈ کریں گے اگر وہ بریچ فائدہ سے کچھ ایڈیشنل علاقہ زیر آب آئے گا تو انہوں نے بیلنس کرنا ہوتا ہے کہ یار کوئی خطرہ تو نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسا علاقہ ابھی ڈبو رہے ہیں جس میں لوگ زیادہ ہوں اور ادھر لوگ کم ہیں, تو وہ ٹیکنیکل ڈیسیشن لیں گے تب وہ بریچ آئے گا. ادروائز یہ ایک پروسیس ہوگا, ایک گریوٹی سے پانی نکلے گا, پھر جو لو لائنگ ایریاز ہوں گے اس میں سے پمپ آؤٹ کر کے ڈرینز بنائی جائیں گی. قاسم بیٹھے ہیں, یہ بھی ڈرین بنا رہے ہیں ٹنڈو محمد خان میں, ابھی ٹیمپرری ڈرین ایک بنا رہے ہیں پانی کو ایویکویٹ کرنے کے لیے.
تو یہ ساری چیزیں گراؤنڈ پہ جہاں جہاں ہوتی ہیں ضرورت وہ اگین ڈیسائیڈ کر کے اور ایک سینٹرل میں نے اریگیشن منسٹر کو بنایا ہوا ہے اس کا انچارج کہ وہ فیصلہ کرتے ہیں اور وہ اجازت دیتے ہیں تو کام ہوتا ہے. اچھا شاہ صاحب، آپ نے جو ہے زراعت کے حوالے سے بھی بتا دیا فصلوں کے لیے کیا کریں گے سب کے لیے، لیکن جو لائف سٹاک کا جو نقصان ہوا ہے، جو جانور مرے ہیں، ابھی تک کی جو فگر آئی ہے 1,91,000 جانور مر چکے ہیں، 13 ارب کا تقریباً جو ہے وہ لاس ہو چکا ہے، اور جو شیڈ متاثر ہوئے ہیں اس میں تقریباً 7 ارب کا، ٹوٹل اگر بات کریں تو 20 ارب کا اس کا لاس ہو چکا ہے لائف سٹاک کا. تو ان کی بحالی کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں جن کے جانور اتنا بڑا لاس ہو چکا ہے؟ میں نے خود اس وقت کہا تھا کہ ایک چوتھی چیز لائف سٹاک ہے جو کہ ڈیٹیل میں ابھی آپ کو میں نے خود ہی بتایا تھا کہ وہ نہیں دے سکتے، لیکن آپ کے نمبرز درست ہیں. میرا پرسنل خیال ہے کہ ابھی تک بہت ہی پریلیمنری، زمین کا تو پتہ چل جاتا ہے نا، وہ سیٹلائٹ امیجری ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. جانوروں کا جو 1,98,000 کا ایسٹیمیٹ ہے وہ بہت انڈر ایسٹیمیٹڈ ہے ابھی نمبر. ابھی جو لوگ ڈوبے ہوئے ہیں ان کو خود نہیں پتا نا کہ ان کے جانور بچے ہیں، کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، ایک دوسرے سے ڈسکنیکٹ ہیں. لوگ گاؤں میں کچھ بیٹھے ہیں، کچھ شہروں میں بیٹھے ہیں، تو وہ نمبر میرے حساب سے اس سے بہت زیادہ جائے گا 2 لاکھ سے، اور اسی طریقے سے ان کا پھر نقصان بھی بہت زیادہ جائے گا. اس کے لیے بھی 2-3 چیزیں جو تھاٹس ہیں، میں نے کہا ہر چیز پہ کام ضرور چل رہا ہے. ایک یہ اسکیم کے بارے میں نے کہا ہے کہ کام کرو، اور یہ جو ڈفرینٹ لوگوں سے بات چیت ہو کے اور پتہ چلا ہے کہ وہ جانور جو کہ یہاں پہ ہم سبسٹیٹیوٹ کے طور پہ دے سکتے ہیں، باہر کے ملکوں سے امپورٹ کر سکتے ہیں، باقی صوبوں سے لا سکتے ہیں، وہ ہم کوشش کریں گے کہ ایک سبسیڈائز ریٹ پہ اس پہ ڈیوٹیز، ایک تو شاید بین ہے امپورٹ آف اینیملز پہ، وہ بین بھی ہٹوانا پڑے گا. وہ سب لوگوں کو اجازت دیں کہ امپورٹ کریں کہ وہ دوبارہ اپنے لائف سٹاک کو ریپلینش کر سکیں. ان کے جو نقصان ہوئے ہیں، اگین کیش سے صرف فائدہ نہیں ہوگا ان کو، وہ کیش تو خرچ کر دیں گے، ان کو جانور چاہیے، تو وہ اویلیبلٹی آف دوز اینیملز باقی صوبوں سے اور باہر سے، اس پہ ایک پلان چل رہا ہے کہ ہم کریں اور اس کو کمپنسیٹ بھی کریں اور فیسیلیٹیٹ بھی کریں کہ وہ اپنی لائیولیہڈ کو ریوائیو کر سکیں. سر ایک بات بتائیے گا سر، ایک لاسٹ کوشچن کرنے دو. آپ نے کہا کہ ابھی تک جو اسٹیمیٹ کیا ہے وہ تقریباً $15 بلین کا آپ نے ابھی تک کا ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ $15 بلین کا آپ نے ابھی رفلی ایک ایسٹیمیٹ کیا ہے. یہ نمبرز بڑھ سکتے ہیں، کم تو آف کورس نہیں ہوں گے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جب یہ پانی ریسیڈ ہو جائے گا تو کہاں سے آپ کو یہ اتنی بڑی اماؤنٹ ایکسپیکٹڈ ہے؟ میں نے آپ کو بتایا نا، نہ صوبہ کر سکتے ہیں نہ وفاق کر سکتی ہے اکیلے سے. یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل کی جو اچھی بات تھی، اور آپ نے ان کی تقاریر بھی سنی ہوں گی، میں نے بھی جو ان سے کہا تھا، اور میں ریپیٹ کر دیتا ہوں اردو میں جو میں نے ان سے کہا تھا، میں نے کہا تھا آپ کو یہ اپیل لگ رہی ہے لیکن یہ اپیل نہیں ہے، یہ ہمارا حق ہے. اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں. پاکستان 1% کنٹریبیوٹ کرتا ہے گرین ہاؤس گیسز پہ، اور نقصان اس کو پوری دنیا نے دیا ہے، تو اس کی مدد دنیا نے ہمیں کرنی پڑے گی. مجھ سے پچھلے دنوں تقریباً کافی ملکوں کے سفیر بھی ملنے آئے ہیں، اور ان سب نے اکنالج کیا ہے کہ نہیں، پاکستان کو مدد کی ضرورت ہے اس وقت. میں یہی امید کرتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ مل کے اور ہم کر سکیں. اور اس میں جو لوگ جو ابھی بات ہوئی تھی، یہ میڈیا کیمپینز یا سوشل میڈیا کیمپینز ہیں، اوپنلی کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ ملک کے لوگوں کے بارے میں سوچیں اور ایسی کوئی ہنڈرنسز پیدا نہ کریں کہ ہم لوگوں کی جو مدد ہے اس کو کرنے میں ہمیں وہ فوراً مدد نہ ملے.